خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا تواریخ اس کا 26 باب۔ یہودا کا بادشاہ عزریہ۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیاہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد الیوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر دیا۔ عزریہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیاہ نے کیا تھا، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے۔ اور خدا نے فلسطینیوں اور جوربال کے رہنے والے عربوں اور ماؤنیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی، اور امونی عزریہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ اور عزریہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا۔ اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ اس کے سوا عزریہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یعییل منشی اور متسیاہ ناظم کے شمار کے مطابق گول گول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیاہ کے ماتحت لڑائی پر جاتا تھا، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے ماتحت 3,7,500 کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔ اور عزریہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچھے اور خود اور بختر اور کمانیں اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے، اور اس نے یروشلم میں ہنر مند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا۔ عزریہ کو غرور کی سزا ملتی ہے، لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے، اور انہوں نے عزریہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزریہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں، سو مقدس سے باہر جا
کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزریا غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریا اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے، سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزریا بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ اور عزریا کے باقی کام شروع سے آخر تک آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے۔ سو عزریا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔